بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرا ایک بندہ آپ سے زیادہ علم والا ہے جو مجمع البحرین پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے اپنے اس بندے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس سے اس کا علم سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ایک مچھلی ناشتے دان میں پکا کر رکھ لیجئے، جہاں وہ مچھلی حرکت میں آ جائے وہی میرے بندے کے ملنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مچھلی پکا کر ناشتے دان میں رکھ لی اور اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ دریا کے کنارے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے ایک پتھر پر سر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ اسی جگہ ایک مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو یوشع ابن نون نے دیکھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے پھر دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میرا ناشتہ لاؤ۔ تو ان کے خادم کو مچھلی کے زندہ ہو جانے کا واقعہ یاد آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی ہماری منزل مقصود تھی۔ پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جنگل میں سلام کہاں سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق آپ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں اس کی حقیقت خود آپ کو نہ بتا دوں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان لوگوں نے بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، ایک تو بنا اجرت کے ان لوگوں نے سوار کر لیا اور تو آپ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ پھر کشتی پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر پر چونچ ماری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرا علم اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ، ہم دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کے گردن کو اس کے سر سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم بچے کی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اب میں نے کوئی بات آپ سے پوچھی تو آپ ہمیں اپنے آپ سے الگ کر دیجیے گا۔ تو اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا اور ایک بستی سے گزر ہوا۔ بستی والوں سے مہمانی کی درخواست کی تو بستی والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں واقعے کی حقیقت بتلا دی۔ پہلے واقعے کی حقیقت یہ تھی کہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے اس کا ایک پٹرا نکال دیا تاکہ خراب سمجھ کر اسے چھوڑ دیں اور یہ مسکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ اور دوسرے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اس کی طبیعت میں کفر اور والدین کی نافرمانی تھی۔ اس کے والدین نیک اور صالح تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ ماں باپ کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے فتنہ بنے گا۔ اور تیسرے واقعے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کے والدین نے ان کے لیے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ لوگوں کی نظر کے سامنے آ جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ذکر کر کے فرمایا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو کچھ اور خبریں معلوم ہو جاتی۔